آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد ذکی ابن سید عباس علی اور سید موسیٰ رضا ابن محمد ذکی اور سید مجتبیٰ ابن محمد ذکی کو اس کا ثواب حاصل فرما دیں۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ میری جان آواز جیسے تھا ویسے ہی رہنے دو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ٹھیک تو تھی آواز، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین بارہ بنکی کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ عزیزان گرامی، میں کبھی بھی کسی طرح کا بہانہ یا عذر نہیں پیش کرتا، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 65-70 تقریروں کے بعد
انسان کے گلے کا حال کیا ہوتا ہے. بہرحال گلا ہے، مشین نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے اور میری خستگی تھکان سے بلال بھائی بخوبی واقف ہے، مگر یہ ان کی محبتیں ہیں اور آپ کا بلاوا تھا کہ میں آپ کے روبرو آ گیا، اس لیے کہ اگر وعدہ کر کے نہیں آتا تو لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور ہم حسین کے ذاکر ہیں، ہم وعدہ پورا نہ کرے تو پھر کون کرے گا. اس لیے کہ وعدہ نبھانا تو ہم نے حسین سے سیکھا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میں چونکہ پہلی مرتبہ یہ آپ کے اس عدا خانہ عالیہ میں بارہ بنکی میں میری حاضری ہے، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں میرا مزاج کیسا ہے. جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بارہ بنکی والوں، میرا بھی بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، مجھے قبرستان میں پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے. میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں. وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے. توجہ کیجئے گا، ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. کر دیا بالکل آواز ٹھیک تھی شروعات میں، تم نے بالکل ابھی چوپٹ کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک اور باواز بلند درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، بہرحال میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے. اور دیکھیے، میں آپ کی ذوق سماعت پر بھروسہ کر کے بول رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے یہ مجمع باب مدینۃ العلم کا خیراتی ہے. یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے، لہذا اگر میں زیادہ زور نہ بھی لگاؤں، کلام پر اثر ہو تو بولنا ضرور. عزیزان گرامی، میں نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی تلاوت کی ہے، یا جملہ بدل کر کہہ دوں، میں نے 33ویں سورے کی 33ویں آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ جانے بارہ بنکی کہا ہے، بھائی ملا کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے. کون اللہ؟ کون اللہ؟ وہ اللہ کے جس کے ارادے کو کن کہتے ہیں، جو کہتا ہے کن فیکن ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، وہ اللہ کہہ رہا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں. علیہ توجہ کیجئے گا، میں نے گھر والوں ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کہ آیت میں اگر اہل بیت ہوتا تو ترجمہ گھر والوں ہوتا، مگر جب آیت میں اہل البیت ہے تو ترجمہ گھر والوں نہیں، خاص گھر والوں. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. پوری توجہ کیجئے گا، ساؤنڈ بڑھاؤ. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم. ٹھیک ہے، ہاں بڑھاؤ، ابھی ٹھیک کیا تھا تم نے. ایک صلوات پڑھی ہوں، ہاں بالکل ٹھیک ہے. بس یہ سمجھتے ہیں نا سارے مولوی بے وقوف ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی تو پڑھتے پڑھتے تجربہ ہو گیا نا تھوڑا. اللہ نے گرامی پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت نہیں، اہل البیت، یعنی عام گھر والوں نہیں، خاص گھر والوں مراد ہے. اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا اللہ اگر آیت میں اہل بیت کہتا تو مولوی سب کو اہل بیت میں شامل کر دیتا، سسر بھی اہل بیت میں، ساس بھی ہے. توجہ ہے، اللہ نے آیت میں اہل البیت کہا ہے. توجہ کیجئے گا، خاص گھر والوں. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،
اے نبی کے خاص گھر والوں، اے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو پہنچنے نہیں دے گا۔ رجس کیا ہے عزیزان گرامی؟ ہر طرح کی گندگی۔ رجس ہے 3 حروف کا مجموعہ، را جیم سین۔ کیا ہے رجس؟ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا خرافات، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کا بہتان، ہر طرح کی نجاست جب جمع ہوتی ہے تو انہی 3 میں جمع ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور اللہ توجہ کیجیے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم 3 کو 5 کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ جو پہنچ گئے وہ تو صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے خاص گھر والوں، ہم آپ کے قریب کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو پھر 12 بنکی والے مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ مولانا 1400 برس ہو گیا فرش عزا بچھائے ہوئے، مگر عزاداری میں ہر انسان کیوں نہیں آتا؟ میں کیا کروں لوگوں؟ اللہ اعلان کر رہا ہے ہم گندگی کو اہل بیت کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم گندگی کو آپ کے قریب پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ تو بھائی جس کے اندر جسمانی گندگی ہو جب وہ اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتا، تو جس کے اندر خاندانی گندگی موجود ہو، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ کیا اہل بیت کے قریب آئے گا؟ اچھا آئیے میں آپ کو اس آیت کا ذرا بیک گراؤنڈ سناتا ہوں۔ شان نزول کیا ہوا؟ ماشاءاللہ میرے شیعہ سنی سارے بھائی یہاں موجود ہیں، ہرے نیلے پیلے کالے سب موجود ہیں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ توجہ کیجیے گا، جو آ گیا وہ حسینی ہے۔ یہاں پر مولا نے حریت کا دروازہ کھولا تھا کربلا میں، ہمیں بند نہیں کرنا، ہر آدمی آتا ہے۔ پوری توجہ، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہا ایک دن اللہ کے رسول نے اپنے جسم میں ذوف محسوس کیا۔ راوی کون ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی راوی کون ہے؟ اس کے بعد سماعت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستند تفسیر در منصور نے بھی اس کو نقل کیا۔ اس کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بھی ہے۔ کیا ہوا کہ ایک دن نبی نے اپنے جسم میں ذوف محسوس کیا۔ بھئی حدیث قصہ پڑھنے والا مجمع ہے نا، نقطوں سے پہلے مجمع پہنچنا چاہیے وہاں پر۔ کیا ہوا؟ نبی نے جسم میں ذوف محسوس کیا۔ اچھا یہ بات یاد رکھنا بارہبنکی والوں، یہ اہل بیت کی جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ بیماری نہیں ہوتی، یہ دنیا کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ شفا کیسے ملتی ہے۔ ورنہ جن لوگوں کا نام لے کر بیماروں کو شفا ملتی ہو وہ خود کیسے بیمار ہوں گے؟ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین کے پاس ایک لڑکی اپنی اندھی ماں کو لے کر آئی۔ آگے کہا شہزادی میری ماں کے آنکھوں میں شفا دے دیجئے۔ شہزادی نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ، ابھی میرے بابا آئے کہ مجھے سلام کر لیں۔ میرے بابا کے نالین سے جو خاک، جو گرد و غبار لپٹا ہو، اس گرد کو اٹھا کر اپنی ماں کے آنکھوں میں لگا دینا، تیری ماں کے آنکھوں کو شفا مل جائے گی۔ اللہ کے رسول جیسے ہی آئے، ایک مرتبہ اس لڑکی نے میرے نبی کے نالین کی خاک کو اٹھایا، جوتے کے خاک کو اٹھایا، ماں کی آنکھوں میں لگایا، ماں کے آنکھوں کو شفا مل گئی۔ میں نے کہا شہزادی جس رسول کے جوتوں کی خاک شفا دیتی ہے،
کیا اس رسول کی بیٹی شفا نہیں دے سکتی؟ تو آپ نے اس کے ہاتھوں کو مس کیوں نہیں کیا؟ اور شہزادی آپ تو وہ زہرا ہے جس کا بیٹا جھولے میں رہ کر فرشتوں کو شفا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ۔ تو شہزادی کیا آپ شفا نہیں دے سکتی تھی؟ مگر یہ اہل بیت کا خاصہ ہے، ہر ایک شخص دوسرے کی فضیلت بتاتا ہے۔ توجہ۔ اچھا کیا ہوا؟ سنیے گا ایک ایک جملہ بڑے دھیان سے۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، بیٹی کو سلام کیا، بیٹی نے جواب دیا السلام علیکہ یا بنتا رسول اللہ، اے میری بیٹی تجھ پہ میرا سلام۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، یا بتا بابا آپ پر بھی میرا سلام۔ فاطمہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بابا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ فاطمہ اپنی کسائے یمانی لا کر مجھے اڑا دو، اپنی یمنی چادر لا کر مجھے اڑا دو۔ توجہ کیجئے گا، شاید نہیں پہنچا 12 بجے، یا تو میں پڑھ نہ سکا یا تو آپ سن نہ سکے۔ ارے عزیزان گرامی، جس رسول کے جوتوں کی خاک اندھوں کو شفا دے، اس رسول کو جس کی چادر سے شفا ملتی ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بڑا جملہ تھا آج کے مجلس کا۔ جس رسول کی نالین کی خاک شفا دے رہی ہو، اس رسول کو جس کی چادر سے شفا ملے، اسے شریعت میں فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ مجھے اپنی کسائی یمانی لا کر اڑا دو، بابا کمرے میں آرام کرے، میں ابھی چادر یمانی لا کر اڑاتی ہوں۔ رسول اللہ بستر پر ہے، شہزادی نے چادر یمانی لا کر بابا کو اڑایا۔ کیا ہوا؟ کہ ابھی کچھ وقت گزرا تھا، اب ایک ایک جملے پہ غور کرنا نوجوانوں۔ کچھ وقت گزرا تھا، ایک مرتبہ گھر میں مولا حسن تشریف لائے علیہ السلام۔ ایک مرتبہ کا السلام علیکہ یا اماں ہو یا بنت رسول اللہ، اماں اے نبی کی بیٹی آپ پہ میرا سلام۔ وعلیکم السلام میرے لال، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ حسن نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ قال انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اماں میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ شہزادی نے کہا ہاں بیٹا، ہاں میرے لال، تمہارے نانا میرے بابا کائنات کا رسول میری چادر اوڑھے، چادر یمانی اوڑھ کر کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ میری طرف نوجوانوں ایک ایک جملہ۔ مولا حسن کمرے میں گئے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ شبیر وارسی وہی سنا رہا ہے جو سن چکے ہو؟ اگر وہی سناؤں تو قسم خدا کی کھینچ لینا ممبر سے، پھر اس در کی نوکری کا فائدہ کیا؟ سنی سنائی بات سنا دوں تو توجہ کیجئے گا، یہ تو اس ممبر کا صدقہ ہے۔ مولا ہر کسی کو نئی فکر عطا کرتے ہیں۔ اب میری فکر سے سنو حدیث قصہ، توجہ۔ مولا حسن کمرے میں گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا جدی یا رسول اللہ، میرے نانا آپ پہ میرا سلام۔ وعلیکم السلام یا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنت کے جوانوں کے سردار، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ مولا حسن نے اجازت مانگی، نانا کیا مجھے اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ ہاں ہاں میرے لال، آؤ 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 چادر میں داخل ہو جاؤ۔ مولا حسن چادر میں داخل ہوئے۔ ابھی کچھ وقت گزرا، مولا حسین گھر میں آئے، السلام علیکہ یا اماں ہو یا بنت رسول اللہ، اماں رسول کی بیٹی آپ پہ میرا سلام۔ وعلیکم السلام میرے لال، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا جو جملہ امام حسن نے دہرایا تھا، قال انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول۔ مبارک کی ہو۔ شہزادی نے کہا میرے لال حسین، تمہارے نانا تمہارے بڑے بھائی حسن کے ساتھ چادر یمانی اوڑھ کر کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ مولا حسین بھی کمرے میں گئے، نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، اے نانا یا رسول اللہ آپ پہ میرا سلام۔ پلٹ کر نبی نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا قرۃ العینین، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، تجھ پر بھی میرا سلام۔ حسین نے کہا نانا
اجازت ہے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ ہاں میرے حسین آؤ۔ حسین بھی چادر میں داخل ہوئے۔ اب مولا علی گھر پہ تشریف لائے۔ مولا علی نے بھی سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، نبی کی بیٹی دختر رسول، آپ پر میرا سلام۔ وعلیکم السلام یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی میرا سلام۔ علی نے بھی وہی جملہ دہرایا جو جملہ بچوں نے دہرایا تھا، قال انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ، میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے سسر میرے بھائی رسول اللہ کے جسم مبارک کی ہو۔ شہزادی نے کہا ہاں آپ کے بابا، آپ کے بھیا، میرے بابا حسنین کے نانا رسول اللہ اپنے نواسوں کے ساتھ چادر میں آرام کر رہے ہیں۔ نہیں پہنچا 12 بنکی، بھائی جب مولا حسن آئے تو کیا کہا؟ اماں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ 12 بنکی والوں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ جب حسن نے کہا اس وقت چادر میں رسول اکیلے تھے۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے جب حسن نے کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، چادر میں رسول اکیلے تھے، مگر جب مولا حسین آئے مولا حسین نے بھی وہی جملہ کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ اب چادر میں رسول تنہا نہیں تھے، رسول کے ساتھ حسن بھی تھے۔ تو بھائی حسین کو کہنا چاہیے تھا نا اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور ساتھ میں بھیا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر حسین نے کہا فقط رسول اللہ کی خوشبو۔ اب اس کے بعد جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی وہی جملہ کہا میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے پھر تعجب ہوا، اس لیے کہ اب چادر میں رسول اکیلے نہیں تھے، حسن بھی چادر میں تھے، حسین بھی چادر میں تھے۔ تو علی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ رسول کی خوشبو اور حسنین کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر عجیب بات ہے حسن آئے، حسن نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو، حسین نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو، علی نے بھی کہا رسول اللہ کی خوشبو۔ یہ کہہ کر منافق ملا کو جواب دیا کہ دیکھو جو خوشبو جسم رسول میں تھی وہی علی کے جسم میں۔ پوچھیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ اگر رسول کے جسم کی خوشبو اور علی کے جسم کی خوشبو برابر نہ ہوتی تو 40 ننگی تلوار لے کر مکہ کے سردار ہجرت میں دھوکہ نہ کھاتے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سب کے بدن کی خوشبو ایک تھی۔ اچھا شیعہ سنی بھائیو سب سننا، حسن آئے کیا ڈائریکٹ چادر میں داخل ہو گئے؟ ہے آپ کے 12 بنکی میں کوئی ڈائریکٹ والا؟ تو وہ بھی سن لے، حسن چادر میں ڈائریکٹ نہیں گئے، پہلے رسول سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں چادر میں آؤں؟ ہاں حسن آؤ۔ حسین آئے، نانا اجازت ہے چادر میں آؤ؟ ہاں حسین آؤ۔ تب حسین چادر میں داخل ہوئے، علی بھی آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر بھی میرا سلام۔ علی نے بھی اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے اجازت دی تو علی چادر میں داخل ہوئے۔ ابھی جناب زہرا بھی کمرے میں آئی، بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے چادر میں آ جاؤں؟ وہ رسول نے اجازت دی تو شہزادی بھی چادر کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اے علی، فاطمہ، حسن و حسین، اے نبی کے اہل بیت، آپ کو چادر کے اندر جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اجازت غیروں کو پڑتی ہے، اپنوں کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے سب کو چھوڑا، میں نے کربلا کا رخ کیا، میں نے کہا مولا حسین آپ کیوں اجازت لے کر چادر میں گئے؟ آواز آئی تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا مولا میں نے تاریخ پڑھی ہے، نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، آپ پشت رسول پر جا کر سجدے میں سوار ہو گئے۔
میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ سجدے میں سوار ہونے سے پہلے حسین نے نبی سے اجازت مانگی ہو۔ میں نے کہا مولا سجدے میں اجازت نہیں مانگتے، چادر کے اندر جانے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم 1400 برس بعد پیدا ہونے والے منافق ملا کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم نبی کے سگے اہل بیت ہو کر بغیر نبی کی اجازت کے چادر کے اندر نہیں جا سکتے، مولوی جنت کے اندر کیا جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سگے اہل بیت ہم جب بغیر اجازت کے چادر میں نہیں جاتے، مولوی جنت میں جائے گا؟ تیرے باپ کی جنت ہے؟ جنت کے سردار حسن و حسین ہے۔ اچھا اب جب سب جمع ہو گئے چادر میں، ایک مرتبہ نبی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ گواہ ہو جا بس یہی میرے اہل بیت ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں تفسیر میں کہ جناب ام سلمہ آئیں، آنے کے بعد نبی سے اجازت مانگی، آقا مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ کیا جملہ کہا اللہ کے رسول نے، ام سلمہ تم خیر پر ہو، اللہ اکبر، کیا جملہ کہا، تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی، اللہ اکبر، نبی کی گھر والی ہے، کیا سن رہا ہے بجوا، اور فقط گھر والی نہیں خیر والی ہے۔ جو سمجھ گئے وہ تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چلو میں نے جملہ روک لیا احتیاطاً، بڑا خطرناک جملہ آنے والا تھا، توجہ۔ بہرحال پانچوں جمع ہو گئے چادر کے نیچے۔ ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ میں نے کہا جبریل کم از کم تم تو مولوی جیسا بیہیو نہ کرو، ارے ملا بھڑک کر ہو سکتا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ جبریل نہیں جانتے جس کی چوکھٹ پر جھاڑو دینے آتے تھے، جس کے بچوں کے لیے درزی بن کر آتے تھے، جس کے بچوں کا جھولا جھلاتے تھے، نہیں معلوم چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا معلوم ہے کون ہے، تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا ہے قرآن میں؟ کہنے لگے اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانے آپ کہا نوجوانوں تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں پر موجود ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہے، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پوری توجہ۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمپل سا جواب تھا،
موسیٰ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے. آپ پوچھیں گے مولانا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب سمپل ہے نا، ہاتھ میں گھڑی ہے. اب بجائے اس کے کہ میں گھڑی بتاتا، میں نے گھڑی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں اس سے وقت دیکھتا ہوں، میں اس سے اپنا ٹائم ٹیبل طے کرتا ہوں، اللہ جانے کہا ہے 12 بلکہ میں اس سے اپنے زندگی کا شیڈیول طے کرتا ہوں، میں اس سے روٹین بناتا ہوں، میں اس سے اپوائنٹمنٹ طے کرتا ہوں. توجہ کیجیے گا. آپ کہیں گے نا مولانا ہم نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، جواب دیتے گھڑی ہے، قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ سمپل جواب دے دیتے ہاتھ میں عصا ہے. موسیٰ نے یہ نہیں کہا ہاتھ میں عصا ہے، موسیٰ نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا. پروردگار میں اس سے جانور چراتا ہوں، میں اس سے فرعونیت کا مقابلہ کرتا ہوں، میں اس سے دریاؤں میں راستے پیدا کرتا ہوں، میں اس سے سمندروں میں راستے بناتا ہوں، میں اس سے اپنی حفاظت کرتا ہوں. میں نے کہا موسیٰ اللہ نے پوچھا ہے ہاتھ میں کیا ہے، سمپل سا جواب دے دو ہاتھ میں عصا ہے. یہ قصیدہ کیوں سنا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا جو تیرے جیسا ملا جانتا ہے کیا اللہ نہیں جانتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جب اللہ جانتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیا اللہ خود چاہتا ہے کہ موسیٰ خود بتا دے عصا کی فضیلت کیا ہے؟ جبریل نے کہا میں جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے، مگر اللہ سے پوچھا اس لیے کہ اللہ خود بتا دے پنجتن کی فضیلت کیا ہے. سوچ کر نعرہ لگا رہے ہو نا 12 بنکی والوں. سوچ کر نعرہ لگاؤ گے تو میں بھی سوچ کر تقریر کرنا شروع کر دوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا. جبریل نے کہا جانتا ہوں کون ہے، پوچھا اس لیے کہ اللہ خود بتا دے پنجتن کی فضیلت کیا ہے. تو اللہ نے بھی جب قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو کیا خوب قصیدہ پڑھا. اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدھیا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ کہنے لگا اے زمین و آسمان کے تمام مخلوقات، اے تمام ملائکہ فرشتوں گواہ ہو جانا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، میں نے جو آسمانوں کو بلندی دی، میں نے جو زمینوں کو پستی دی، میں نے جو ہواؤں کو ٹھنڈک دی، میں نے جو پھولوں کو مہک دی، میں نے جو ستاروں کو چمک دی، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو چاند کی چاندنی دی، میں نے جو سارا جہان بنایا اس 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے. ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہے، کائنات بنائی 5 کے لیے. فرشتوں نے کہا پروردگار عظمت تو بتا دی ہے، ذرا شخصیت بھی تو بتا دے، واضح تو کر دے. اللہ نے بھی وضاحت کی اور کیا خوب وضاحت کی. اللہ کہنے لگا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے ہیں. میں کہوں گا پروردگار نبی کے ذریعہ تعارف کروا دیتا، رسول ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے نواسے ہیں، مگر فاطمہ کے ذریعہ تعارف کیوں کروایا؟ کیا ملا کو یہی تو بتانا ہے کہ فقط رسول کے رشتہ دار کو اہل بیت نہیں کہتے، بطول کے رشتہ دار.
آہستہ ہی صلوات پڑھ دو، چلو احسان کر دو. کچھ لوگ بہت سوچ کر بول رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ترازو میں میرے علم کو تول رہے ہیں یا اپنی بیکار سماعت کو تول رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. پروردگار رسول کے ذریعہ تعارف کروا دیتا، یہ رسول ہیں، اس کا بابا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے نواسے ہیں. اچھا رسول کے ذریعہ نہ صحیح پروردگار علی کے ذریعہ تعارف کروا دیتا. علی ہے، اس کا چچا زاد بھائی ہے، اس کی زوجہ، اس کے بچے. نہیں پہنچا بارہ بنکی. اچھا علی کے ذریعہ نہ صحیح حسن کے ذریعہ تعارف کروا دیتا، یہ حسن ہے، اس کے نانا ہے، اس کے بابا ہے، اس کی ماں ہے، اس کا بھائی ہے. ارے حسن کے ذریعہ نہ صحیح حسین کے ذریعہ پہچانوا دیتا، حسین ہے، اس کے نانا، اس کا بابا، اس کی ماں، اس کا بھائی. مگر پہچانوایا فقط زہرا کے ذریعہ. یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا، اس کا شوہر، اس کے بچے. وجہ کیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کچھ رشتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ، کچھ رشتے ہوتے ہیں انڈائریکٹ. اگر اللہ نبی کے ذریعہ اہل بیت کو پہچانواتا تو کچھ رشتے تو ڈائریکٹ ہوتے، کچھ انڈائریکٹ ہوتے. رسول ہے، اس کا چچا زاد بھائی انڈائریکٹ رشتہ، چچا کا بیٹا. اس کی بیٹی ڈائریکٹ رشتہ، اس کے نواسے انڈائریکٹ رشتہ، بیٹی کی بیٹے، بیٹی کے بیٹے. اچھا اگر علی کے ذریعہ پہچانواتا، توجہ کیجئے گا، اگر علی کے ذریعہ اگر اللہ علی کے ذریعہ پہچانواتا کیا ہوتا؟ تعارف علی ہے، اس کا بھائی، چچا کا بیٹا، زوجہ اور اولاد ڈائریکٹ رشتے، مگر رسول سے انڈائریکٹ رشتہ. اچھا اگر حسن و حسین کے ذریعہ پہچانواتا، حسنین ہے، اس کے نانا، انڈائریکٹ رشتہ، ماں کا بابا. اور زہرا اور علی سے ڈائریکٹ رشتہ ہوتا. اگر اللہ اہل بیت میں کسی کے بھی ذریعہ اہل بیت کو پہچانواتا، کچھ رشتے ڈائریکٹ ہوتے، کچھ رشتے انڈائریکٹ ہوتے. پنجتن میں وہ اکیلی ذات زہرا کی ہے جس سے سب کا ڈائریکٹ رشتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو ایسا ہے بارہ بنکی والوں کہ گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے. اب میں کیا کروں؟ میں کوئی کولر اے سی تو چلوا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے. علی کی فضیلت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سناؤ. بھائی غدیر میں یا رسول اللہ جنت کا ایئر کنڈیشنر ہوا چلا دیتے، درخت طوبہ کا سایہ لگوا دیتے. آقا آپ ساقی کوثر ہیں، کوثر اور سلسبیل کا جام چلوا دیتے. یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، یہ ریگزار کی زمین، یہ شدت کی گرمی، یہ ٹپکتے ہوئے پسینے، اور اس میں علی کی ولایت کا اعلان. نبی نے کہا سن، اگر میں چاہتا جنت کی ہوا چلوا دیتا، سلسبیل اور کوثر کے جام چھلکوا دیتا، درخت طوبہ کا سایہ لگوا دیتا. مگر جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی، بعد میں منافق کہتا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہم تو سو گئے تھے. تاریخی جملہ یاد رکھنا،
ہم تو سو گئے تھے. اللہ نے بھی کہا منافق ہم تجھے نبی کے ساتھ رونے تو دیں گے مگر سونے نہیں دیں. ہائے ہائے ہائے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ابھی بھی بڑی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں کچھ معرفت کے سبق پڑھ رہے ہیں یہ لوگ ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے ایک بات ہے بارہ بنکی والوں، میں چاہے جتنا بھی پڑھ دوں مگر میں سب کو راضی نہیں کر سکتا، میں سب کو خوش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا خوش ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے بھی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. قال اللہ یعلم یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ فرشتوں، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، میں نے آسمانوں کو بلندی دی پانچ کے صدقے میں، زمینوں کو پستی دی پانچ کے صدقے میں، سورج کو روشنی دی پانچ کے صدقے میں، چاند کو چاندنی دی پانچ کے صدقے میں، ہواؤں کو آوارگی دی پانچ کے صدقے میں. ہاں اچھا، یہاں پر میرے وارثی بھائی بھی بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے وارث کے عدد کتنے ہیں؟ 707. 707 کو جب علم العدد میں ایڈ کرو گے نا تو 14 ہوگا، اور جب 1 اور 4 کو ملاؤ گے نا تو 5 ہوگا. یعنی وارث بھی بتا رہے ہیں جو وارثی وہی ہے جو پنجتنی ہے. توجہ کیجئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ کہہ رہا میں نے آسمانوں کو بلندی دی پنجتن کے صدقے میں، ہواؤں کو آوارگی دی پنجتن کے صدقے میں، پھولوں کو مہک دی پنجتن کے صدقے میں، ہواؤں کو ٹھنڈک دی پنجتن کے صدقے میں، ستاروں کو چمن دی پنجتن کے صدقے میں، سورج کو روشنی دی پنجتن کے صدقے میں، چاند کو چاندنی دی پنجتن کے صدقے میں، دریاؤں کو روانی دی پنجتن کے صدقے میں، موجوں کو طغیانی دی پنجتن کے صدقے میں، زلیخا کو جوانی دی پنجتن کے صدقے میں، آدم کو علم دیا پنجتن کے صدقے میں، موسیٰ کو ہیبت دی پنجتن کے صدقے میں، عیسیٰ کو ذوحد دی پنجتن کے صدقے میں، نوح کو جمال دیا پنجتن کے صدقے میں، یوسف کو جمال دیا پنجتن کے صدقے میں، موسیٰ کو جلال دیا پنجتن کے صدقے میں. جنت بنائی ان کی محبت میں، کوثر بنایا ان کی محبت میں، عرش بنایا ان کی محبت میں، فرش بنایا ان کی محبت میں. تو ایک قانون اللہ نے سمجھا دیا بارہ بنکی والوں. آج کی مجلس کا تاریخی جملہ، آخری جملہ، ایک قانون سمجھا دیا اللہ نے، اور وہ ہے قانون محبت. کہ دیکھو جس سے بھی محبت کرو اس کی محبت میں کچھ بناؤ، جن سے بھی محبت کرو ان کی محبت میں کچھ بناؤ. دیکھو میں نے پنجتن سے محبت کی تو میں نے ان کی محبت میں چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، جنت بنا دی، کوثر بنا دیا، عرش بنا دیا، فرش بنا دیا. میں نے کہا پروردگار جو تیرے محبوب وہ ہمارے بھی محبوب، تو بھی پنجتن سے محبت کرتا ہے، ہم بھی پنجتن سے محبت کرتے ہیں، مگر تو خدا ٹھہرا ہم بندے ٹھہرے. تو نے جب پنجتن سے محبت کی تو تو نے ان کی محبت میں چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، جنت بنا دی، کوثر بنا دیا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا. پروردگار ہم بھی پنجتن سے محبت کرتے ہیں مگر ہم بندے ہیں، ہم چاند تو نہ بنا سکے، سورج تو نہ بنا سکے، مگر تازیہ ہم نے بنایا، عالم ہم نے بنایا. ہم نے بھی محبت کی جن سے تو محبت کرتا ہے. تو نے جنت بنائی، ہم نے کربلا بنایا.
تو نے لوائے حمد سجایا، ہم نے عباس کا پرچم لہرایا ہے۔ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے، یہ قانون محبت ہے، جس سے محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناؤ۔ قسم خدا کی، ایسے گھروں کو فرشتے سلام کرتے ہیں جن کے گھروں کے اندر چھوٹا سا حسین کا گھر بنا ہو ہے۔ یہ حسین والوں کی فطرت ہے، گھر جتنا بھی چھوٹا ہو، گھر کے کونے میں ہی چھوٹا سا آذاخانہ بناتے ہیں، چھوٹا سا تعزیہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں حسین کا گھر ہوگا، حسین وہاں ضرور آئیں گے۔ یہ رونق، یہ یہاں پر یہ چاروں طرف جو رونق آج نظر آ رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ جس کی مجلس ہے وہ ضرور آیا ہے۔ ایک دن دو دن کے بعد اسی عزاخانے میں آنا، یہ رونق نظر نہیں آئے گی، ایک سناٹا ملے گا۔ کس لیے؟ کہ جس کے لیے سجا تھا وہ آ کر چلا گیا۔ سمیٹ دی میری مجلس۔ عزادارو، تم بھی بہت تھک چکے ہو، میں بھی بہت تھک چکا ہوں۔ تم بھی ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں شرکت کرتے ہو، میں بھی ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس پڑھنے جاتا ہوں۔ لوگ ہمیں سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ دیوانے ہیں، ایک مجلس سے دل نہیں بھرتا، دوسری مجلس میں چلے جاتے، دوسری مجلس سے جی نہیں بھرتا، تیسری مجلس، چوتھی مجلس، صبح سے رات تک مجلس پہ مجلس۔ وجہ کیا ہے؟ جب کوئی یہ سوال پوچھے نا تو عزادارو اس سے یہ بتا دینا کہ مجلس بھی اس کی ہے جس نے ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھایا تھا، دوسرے کے بعد تیسرا لاشا اٹھایا تھا، جس نے 71 لاش اٹھائے تھے۔ ہائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو، سال بھر جن دنوں کا انتظار تھا، اب وہ دن بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ آئے ہیں نا یہاں مجلس میں، ابھی پرسوں 10 صفر کی تاریخ گزری ہے۔ جب آپ لوگ آئے تھے مجلس میں تو آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیوں نے پوچھا تھا نا آپ سے، بابا جا رہے ہو بابا، واپس کب آؤ گے؟ آپ نے کہا ہوگا نا بیٹی تھوڑی دیر میں مجلس کر کے واپس چلے آئیں گے۔ عزادارو، کربلا میں بھی ایک بچی نے حسین سے یہی پوچھا تھا، بابا واپس کب آؤ گے؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کہاں سے شروع کروں عزادارو؟ دیکھنے میں تو یہ 4 سال کی بچی تھی، مگر جو اس پہ مصائب گزرے ہیں نا، شاید 40 سال کی کسی عورت پر بھی وہ مصائب نہیں گزرے ہوں گے۔ حسین جب مکے سے کربلا آ رہے تھے، حسین کو خبر ملی راستے میں کہ حسین کا بھائی مسلم مارا گیا۔ حسین نے مسلم کی یتیم بچی عاتقہ کو اپنے قریب بلایا، زانوں پر بیٹھایا، عاتقہ کا سر سہلانے لگے۔ زینب سے صندوق منگایا، صندوق سے نئے نئے گوشوارے نکالے، پرانی بالیاں اتار کر حسین نے نئے نئے گوشوارے پہنائے۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور سکینہ نے ذہن میں اپنی بات کو پیوست کر لیا کہ شاید جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو مسلمان اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ہائے سکینہ کو کہاں پتا تھا سکینہ کو نئی بالیاں پہنائی نہیں جائے گی، ارے کانوں سے گوشوارے ڈال دیا جائے۔ اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، کسی نے جب مولا سجاد سے پوچھا نا، مولا ہماریوں پر بیویوں کو کیسے بٹھایا گیا؟ سجاد نے کہا 2 بیویوں کو ایک سواری پر بیٹھایا گیا، مگر ہائے میری سکینہ جس کو تنہا اونٹ پر بیٹھا دیا گیا،
کا مولا بیٹھا اکیلا بیٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ کا ظالموں کو پتا تھا حسین سب سے زیادہ سکینہ سے محبت کرتا ہے. کا سنو گے میری سکینہ کو اونٹ کے پشت پر کیسے باندھا گیا؟ کا مولا کیسے باندھا گیا؟ کا جیسے تو اونٹ کے پشت پر سامان باندھتا ہے میری سکینہ کو سینے کے بل لٹا دیا گیا, رسی سے باندھ دیا گیا. جب اونٹ دوڑتا تھا سکینہ کبھی دائیں کبھی بائیں, چچا عباس اجرکم من اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو جب سکینہ کو جب اونٹ کے پشت سے اتارا گیا نا, عموماً عام طور پر خطیب یہی کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ سکینہ کا کردہ خون سے رنگین ہو گیا تھا. میں یہ جملہ نہیں کہوں گا. سکینہ کی مظلومی کا اندازہ اس بات سے لگانا کہ سکینہ کو سینے کے بل جس اونٹ کے پشت پر لٹایا گیا تھا نا, اس اونٹ کا پشت خون سے رنگین ہو چکا تھا. اجرکم من اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو رونے میں کمی مت کرنا. تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا, تمہاری بہنوں کے سروں سے آج کوئی بازار میں چادر نہیں چھینے گا. شام میں جب قافلہ پہنچانا, عزادارو سنو گے, ایک موڑ آیا. سکینہ کو شدت کی پیاس لگی. سکینہ نے پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال دی ہے. پتا ہے ایک موڑ آیا تھا شام کے قریب. وہ موڑ اتنی گرمی تھی اس روز کہ گھوڑے تک کو شامیانے کے نیچے رکھا گیا. مگر سنو گے حسین کی 4 سال کی بچی کو سورج کے نیچے بیٹھا دیا گیا. سکینہ نے جب پانی مانگا نا, شمر نے کہا چل بچی میرے ساتھ. ایک سپاہی کو پانی پلایا, جانوروں تک کو پانی پلایا. سکینہ نے کہا ظالم اب تو پانی پلا دے. ایک مرتبہ ظالم نے کہا ہاتھ بڑھا. سکینہ نے ہاتھ تو بڑھایا مگر ظالم نے مشکینے سے پانی زمین پر بہا دیا. اجرکم من اللہ. ہاں عزادارو سکینہ کو جب بہت پیاس لگی نا, ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے. پھوپھی اماں جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا, وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے. خدا جن سے ناراض ہوتا ہے اللہ ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کا آنسو نہیں دیتا. معافی مانگ لو زہرا کے صدقے میں آج اللہ سے. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے. شام کے بازار میں بی بی کے کانوں تک آواز پہنچی. ایک عورت اپنے گھر گئی, ایک پیالے میں پانی لے کر آئی, کوزے میں پانی لائی, لا کر کہا بچی لے پانی پی لے. سکینہ نے چاہا کہ پانی پیے, ہاتھ بڑھائے. ایک مرتبہ وہ عورت کہنے لگی بچی پانی پینے سے پہلے ذرا میری بیٹی کے لیے بھی کوئی دعائیں کر دے. زینب نے کہا سکینہ ٹھہر جا, ہم بنی ہاشم کی شہزادیاں ہیں, ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے. پہلے اس کی بیٹی کے لیے دعا کرو پھر پانی پینا. سنو گے عزادارو, دعا کرنے کے لیے سکینہ نے جیسے اپنا زخمی چہرہ اٹھایا نا, اس عورت کی نگاہ سکینہ کے چہرے پر پڑی, ساری دعائیں بھول گئی. کہنے لگی بچی اللہ سے فقط اتنا دعا کر دے جیسے تو یتیم ہوئی ہے میری بیٹی یتیم نہ ہو. سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے, بارے الہ جیسا مجھے یتیمی ملی ہے اس کی بیٹی کو یتیم نہ بنانا. سکینہ نے ایک مرتبہ کہا بی بی بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بس عزادارو 2 منٹ مجلس تمام کر دوں گا. دوسری دعا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے بچی اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے جلد سے جلد پھر سے مدینے کی زیارت کا شرف دے. زینب نے جیسے مدینے کا نام سنا تھا کہنے لگی بی بی مدینے کس سے ملنے جائے گی؟ عورت کہنے لگی مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں, میری آقا زادی رہتی ہے.
اس بی بی نے کہا، زینب نے کہا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے آقا کا نام حسین، عباس، حسین کا بیٹا اکبر۔ عزادارو، زینب نے ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا آقا کا نام تو بتا دیا، ذرا اپنی آقا زادی کا بھی تو نام بتا۔ عورت کہنے لگی خبردار، میں اس بازار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، علی کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتی۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں قیامت ہو گئی عزادارو۔ زینب نے یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ کہا عورت یہ بتا اپنی شہزادی کو تو اگر اس بازار میں دیکھ لے تو کیا کرے گی؟ عورت کو جلال آیا، خبردار قیدی، علی کی بیٹی کا اس بازار میں کیا کام؟ زینب نے تڑپ کر چہرے سے بال ہٹایا، ام حبیبہ مجھے پہچان، علی کی بیٹی، حسین کی بہن زینب کبریٰ۔ ام حبیبہ نے چہرے پر تماچا مارا، کہا شہزادی میرے آقا کہاں ہے؟ کہا دیکھ وہ حسین کا سار، وہ اکبر کا سار، وہ قاسم کا سار۔ بس تمام کر دی مجلس۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا شہزادی عباس کہاں گیا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس کے بھی سر کاٹ دیے گئے۔ ام حبیبہ نے کہا نیزوں پر عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ کہا ام حبیبہ عباس کا سر نیزوں پر نہیں ٹھہرتا، گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھ۔ اب جو گھوڑے کی گردن میں دیکھا عباس کا کٹا سر۔ بی بی سبب کیا ہے؟ کہا عباس کی غیرت کو گوارا نہیں، نیزے پر مجھے بیری نہ دیکھے۔